وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اور فرعون نے پھر یہ ہانک لگائی، پکار لگائی، ڈنڈورا پٹوا دیا اپنی قوم میں، یا قوم قال یا قوم الیس لی ملک مصر، اس نے کیا ڈنڈورا پٹوایا، اے میری قوم کے لوگوں کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ یہ ہے وہ سیاسی شرک، حاکم اللہ ہے۔ اگر کوئی اور حاکمیت کا مدعی ہو، چاہے وہ ایک فرد ہو، چاہے پوری قوم ہو، چاہے پوری انسانیت ہو، کفر ہے، شرک ہے۔ اور اسی معنی میں فرعون نے دعویٰ کیا تھا خدا ہونے کا۔ خدا ہونے کا وہ یہ معنی تو نہیں تھا کہ اس نے زمین آسمان پیدا کیے۔ کون بے وقوف ہوگا جو یہ مانتا؟ کیا اسے پتہ نہیں تھا کہ میں بھی ماں باپ سے پیدا ہوا ہوں جس طرح لوگ پیدا ہوتے ہیں، میرا بھی بچپن تھا جس کو لوگوں نے دیکھا، اس کے بڑے بوڑھے بھی ہوں گے، خدا کیسے؟ خدائی کا دعویٰ اصل میں یہی تھا، جس کو کہ یہاں پہ یورپ کی تاریخ میں آپ پڑھتے ہیں ڈیوائن رائٹس آف کنگز، بادشاہوں کے اختیارات جو ہیں وہ ڈیوائن ہیں، خدائی ہیں، اور جو چاہے حکم دیں، ان کی مرضی ہے، ان کا اختیار مطلق ہے۔ فائنل لیجسلیٹو اتھارٹی جو ہے وہ ہے، جو چاہیں گے وہ قانون بنا دیں گے۔ آج یہی شے بس انہوں نے تقسیم کر کے تمام انسانوں کے اوپر تقسیم کر دی ہے کہ وہ جو ٹنوں گندگی کسی ایک فرعون یا نمرود کے سر پر رکھی ہوئی تھی، وہ تولا تولا ماشا ماشا سب میں تقسیم کر دو، ایک ایک ووٹ کی پرچی ان کو دے کر، اور انہیں یہ دھوکہ دے دو کہ اب تم بھی حاکم بن گئے ہو، تم بھی حکومت کے اندر تمہارا بھی حصہ ہو گیا ہے۔ اسی پر تو جو علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، تو ایک اس ابلیس کے ایک مشیر نے کہا دوسرے مشیر سے، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ بڑا فتنہ اٹھ گیا، جمہوریت، اب عوام حاکم ہو جائیں گے تو ہماری ابلیسیت کا کاروبار تو ختم ہو جائے گا۔ ابلیسیت کے ہمارے سارے ہتھ کنڈے تو انسان توڑنے پر تل گیا ہے، بادشاہ کو ختم کر رہا ہے، اور وہ ڈیموکریسی کا شور مچ گیا ہے، تو یہ تو ہمارے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے۔ دوسرا کہتا ہے میں باخبر ہوں، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر۔ یہ تو ملوکیت ہی کی ایک بدلی ہوئی شکل ہے۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ انسان میں ذرا احساس ہو گیا میں بھی تو انسان ہوں، اچھا بھائی تو اس حاکمیت میں سے ایک تولہ ایک ماشا سب کو دے دو۔ کفر تو کفر ہی رہے گا، گندگی تو گندگی رہے گی، چاہے وہ ٹنوں کسی کے ایک شخص کے سر پر رکھی ہو اور چاہے وہ ماشا ماشا دے دی جائے، تو وہ در حقیقت گندگی جو ہے، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر، تو یہ فتنہ وہی پرانا فتنہ ہے جو چلا آ رہا ہے۔ بہرحال اس نے کیا ڈھڈورا پٹوایا، قال یا قوم الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے، بادشاہی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ تمام جو نہریں ہیں یہ میرے نیچے چل رہی ہیں۔ اب اس کا ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا کہ میرے محل کے نیچے چل رہی ہے، مراد اصل میں یہ ہے کہ یہ میرے انتظام میں ہے، میرے کنٹرول میں ہے، میں جس کو چاہوں موگا کھول دے دوں اور جس کو چاہوں بند کر دوں، جس کو چاہوں آبپاشی کے لیے اس کو پانی دوں اور جس کو چاہوں نہ دوں۔ جو کچھ ہوتا ہے دیہات میں ہمارے کیا ہوتا ہے، بڑے زمیندار جو ہیں چودھری قسم کے، وہ جو ہیں اس سے غلط طریقے سے پانی اپنی زمینوں کو دلواتے ہیں، بیچارے دوسرے چھوٹے جو ہیں ان کی زمینیں پیاسی رہ جاتی ہیں۔ یہ سارا میرے ہاتھ میں اختیار ہے۔ قال یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، میرے اختیار میں، میرے قبضہ قدرت میں، افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟